السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ إنا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ فرماتے نے بے شک اسانے نازل فرمایا ہے اس ذکر نصیحت قرآن پاک نو۔ وَإِنَّا لَهُ لحافظون۔ اور بے شک اسی ہی اس دے ضرور حفاظت کرنے والے ہاں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما
شک اللہ تعالی ایس کتاب دے ذریعے بلند مرتبہ عطا کر چھڑ گئے بہت سارے لوگوں وَيَزَوْ بِهِ وجہ کوئی بہت سارے لوگوں اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. وہ معذب تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں، آج میری خوشی دی انتہا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے میرے جیسے نکمے شخص ہوں آج ایسی باعظمت مجلس دے اندر حاضری دی توفیق بخشی ہے. جو مجلس قرآن پاک کے حفظ مکمل ہون دی خوشی دے موقع ہوتے منعقد کی گئی ہے. بھائی عبید اللہ صاحب بڑے سارے پرانے ترین دوست نے، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق نے کہ اس مادی دور غیر گزرے دور کے اندر جدو ہر شخص پیسے کی دوڑ چ لگیا ہوئے ہے، انہوں نے اپنے بچیاں نو اللہ دے قرآن نو حفظ کرنے واسطے وقف کیتا، اور اج انہوں نے اللہ نے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے کہ انہوں نے دونوں بیٹیاں نے قرآن پاک نو مکمل حفظ کر لیا ہے. میں ان عزیز بچیاں مغیرہ اور عبدالمعیز نو دل دی گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے دعا کرنا کہ مالک الملک ان بچیاں نو قرآن پاک حفظ کر لین تو بعد قرآن پاک نو یاد رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اس نو سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور ادھر عمل پیرا ہون دی بھی توفیق بخشے. جتنے کے بچے اور دے والد گرامی، دے والدین، رشتہ دار، دیگر بہن بھائی اور دوسرے عزیز و اقارب مبارکباد کے مستحق نے، اتنی اس جامعہ کے ناظم صاحب، مدرسین اور معاونین وہ بھی بہت بہت مبارکباد کے مستحق نے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے قرآن دے نہ مہمانوں وہ اپنی نگرانی دے اندر رکھتے ہیں، نہ دی خدمت کرتے ہیں، نہ دی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، نہ دی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، انہوں نے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. ایک بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. بلکہ میں اس موقع پہ پورے ملکن جھنڈا میں مبارکباد دینا. جدھر دیکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کراچی تو بھی بلکن جڑی الحمدللہ جامعہ عثمانیہ کے اندر جمع ہے. سارے بلکن بھائی بلکہ سارے فروغ بھی بہت بہت مبارک ہے
میں دل کی میں خوشی کے الفاظ جڑے نے انہوں نے بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا مجھے چاہ چڑھے ہے۔ اور شاباش بھائی بلگم جھنڈا والے نو شاباش بھائی، شاباش بھائی، انہوں نے بچیاں دی اور والد صاحب دی حوصلہ افزائی دی تقریر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا جڑا مقام اس وقت میں بات ترجمہ تمہارے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس کا تعلق 14ویں پارے کے نال ہے۔ 14ویں پارے کا ابتدائی مقام ہے، سورہ کا نام سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر دی 9ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سچے نے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ توجہ ہے جی، میں بات انشاءاللہ لمبا نہیں کرتا تو توجہ فرمانی۔ اللہ تبارک و تعالی سچے نے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے رسول سچے نے، اللہ کے وعدے سچے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جس انداز کے اندر بھی بات کرن، اہل ایمان تے فرض ہے کہ اللہ تعالی دی ہر بات نو سچا سمجھ کے ادھر تے ایمان لے آؤ، یقین کر۔ لیکن قرآن پاک جس جگہ ہوتے اللہ نے قرآن پاک دی حفاظت کا تذکرہ فرمایا اور قرآن پاک کے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سادہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ جن انداز میں نے اپنایا ذرا جو کہ غور کرو، اللہ تعالیٰ فرما دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، پہلے اِنَّا فرمایا۔ اِنَّا مرکب ہے، اِنَّا حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید واسطے آتا ہے، اور اس کے اندر جمع متکلم کی ضمیر بھی نا موجود ہے۔ مطلب یہ بنے اِنَّا بے شک ہم نے، بے شک اسی، ہم کا جمع متکلم کا لفظ اس کے اندر استعمال ہو گیا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن، ہم نے، پہلے فرمایا بے شک ہم، پھر فرمایا ہم نے، دو بار ہو گئے۔ پھر فرمایا نزلنا، قرآن پاک نو اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اسی نازل فرمایا ہے۔ گویا جمع متکلم کا اللہ نے جو ایک لفظ استعمال فرمایا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اِنَّا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایمیاں چیزیں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی نے کوئی شک ہے تو شک نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شک و نیت جہاں کھیل کے رکھ دیتا ہے اس مقام دی شان تے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اینا فرما دیں گے نا نزلنا الذکر، تو وہ مطلب بھی ایک سی کہ اسی نصیحت نو قرآن پاک نو نازل فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اے انداز ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہیں؟ اتنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ذہن اور گمان کے اندروں شک و شبہ کو رگڑ رگڑ کے نکال دیتا ہے، اور تاکید کا لفظ لے آتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرنا،
یہ اہمیت میں بیان کرنا سی، یہ شان اور مرتبے کے مقام میں بیان کرنا سی. اس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تاکیدی الفاظ ذکر فرمائے. اور اگر کی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر اللہ تبارک و تعالی ان جگہ پہ ایسا فرما دیں وَنَحْنُ حَافِظُونَ لَهُ تو بالکل کلام ٹھیک سی، ایسا مطلب ہوگا سی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا. فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تحقیق بھی نہیں آتی. پھر لہو جدا حق سی کہ وہ حافظون تو بعد آگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کی اہمیت کو بیان کر واسطے وہ بات کو اٹھا کے پہلے لیا. ایک کسی بھی اہمیت کو بیان کر واسطے جو کہ مقام بعد سے لیکن وہ پہلے لیا ہوا ایک ہے وہ کی اہمیت بیان کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لا حافظون، حافظون کے شروع سے لامت تاکید ذکر فرمائی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، تاکید در تاکید لے آگے دنیا جہان دے لوگوں کو اہمیت اسی اپنی کتاب دی، اپنے کلام دی، قرآن پاک دی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. دنیا دے لوگوں اس ذکر نو، اس نصیحت نو، اس قرآن پاک نو اسی نازل فرمایا اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں. دنیا ساری جمع ہو جائے قرآن پاک نو ختم کرنا چاہے، قرآن پاک نو مٹانا چاہے. اللہ تبارک و تعالی نے دی حفاظت واسطے جو طریقے جاری فرما دیتے ہیں، جو رستے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیاں فرمائی ہیں، ساری دنیا مل کے بھی قرآن پاک دن کو ختم نہیں کر سکتی. ختم کرنا تو دور کا بات ہے، قرآن پاک نے ایک لفظ کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صداقت ہے، یہ جو سچے ہونے کی دلیل ہے. یہ قرآن پاک اسی طرح ان بھی محفوظ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور ایک بچے جو چھوٹے چھوٹے تو نظر آتے ہیں مدرسے کے اندر بیٹھے صبح جناب تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ اٹھ جاتے وضو کر لیتے، اللہ کی کتاب پڑھ لیتے، جناب بیٹھے ہوئے پڑھیے کے اوپر سردی ہے گرمی ہے چیز کی کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک کو یاد کرنا بڑا چھڑے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیے نہ بچے ہوتے کنیا رحمت آنے. اللہ انہوں نے کتنا راضی ہے، اللہ انہوں نے کتنا خوش ہے کہ انہوں نے اللہ نے توفیق بخشی ہے دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں لوگوں کی عظمت اپنی زبانی بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دی راویہ نے فرما دیا نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فہو علیہ شاق فلہ اجران. نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دے اندر مہارت حاصل کر لینا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عصمت عطا فرما دے. اللہ دے معزز لکھنے والے فرشتے
قیامت دے دن کھڑے ہون گے اللہ تعالی قرآن پاک دے ماہر انہاں لکھن والیاں کرامن کاتبین معزز فرشتیاں کا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیر قرآن پاک کا ماہر کیا مطلب ہے یہ تو کئی مطلب ہو سکتے پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر مہارت اس طرح ہے کہ قرآن پاک کا کوئی مقام کھول کے سامنے رکھ ہے کہ اس میں روانی کے نال بڑی جا رہا ہے اس طرح لگتا ہے جب پانی تیرتا چلا جا رہا ہے یہ بھی مہارت ہے دوسرا مہارت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے تلفظ کا خیال کرتے ہوئے این اس لہجے کے مطابق پڑھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے صحابہ کرام ماشاءاللہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سے وہ ایسا آتا بیٹھا دل خوش ہو رہے سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی آواز عطا فرمائی ہے اور کتنا اچھا تلفظ ہے اساتذہ کرام اور مولانا نواز ضیاء صاحب مبارکباد کے مستحق نے انہاں بچیاں انہوں نے اس طرح تیار کیتا ہے کہ جویں یہ نال تجوید پڑھ کے فارغ ہو گئے الحمدللہ تو قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح کے کرنے کا حق ہے یہ بھی قرآن پاک کی مہارت ہے تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک صرف یاد نہیں کر لیا بلکہ قرآن پاک نو سمجھ بھی لیا اور ترجمہ بھی انہوں آ گئے یہ بھی قرآن پاک کی مہارت ہے پھر صرف ترجمہ نہیں آتا قرآن پاک کی تفسیر بھی ہوتا ہوتا ہے یہ تو قرآن پاک کی مہارت یقین ہو گئی ہے اور یہ بھی قرآن پاک کی مہارت ہے کہ اس نے پورے قرآن کو اپنے دل و دماغ اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے اس کو کہنے والا کہتا ہے فلاں جگہ تو تلاوت کرو وہ تو پڑھنا شروع کر دو کہتے ہیں بس کرو فلاں جگہ پڑھو وہ تو شروع کر لیں فلانی سورت پڑھو وہ تو شروع کر لیں جناب اکیلا پڑھو ٹھیک ہے جی پیچھے نہ پڑھو جی ٹھیک ہے جناب وہ بڑی جگہ جا رہے ہیں انہوں اتنی اللہ نے مہارت دیتی ہے اتنی مہارت دیتی ہے کوئی ایک لفظ بولے وہ تو دسے گا جناب یہ لفظ جو ہے قرآن پاک اتنی مرتبہ آیا ہے یہ لفظ فلاں شروع ہوتا ہے یہ حرف جو ہے قرآن پاک جتنی مرتبہ آیا ہے اس حرف کے اندر زبر ہے قرآن پاک کے اندر زبر اتنی مرتبہ آئے ہیں یہ زیر ہے شروع تو زیرہ قرآن پاک جتنی مرتبہ آئے ہیں یہ اندر پیش ہے قرآن پاک کے اندر پیش ہے مرتبہ آئے ہیں قرآن پاک میں اینیاں صورتاں نے قرآن پاک میں اینیاں صورتاں مکی نے اینیاں مدنی نے قرآن پاک میں اینیاں آیات نے اینیاں آیات مکی نے اینیاں مدنی نے سبحان اللہ کمپیوٹر کلک کریا اونی جلدی جواب نہیں دیتا جنہاں یہ ہاتھ میں قرآن چھوٹا جا لگا بنا بچہ جلدی جواب دے جا رہا ہے یہ بھی قرآن پاک کی مہارت ہے اور انہاں بچیاں آج جتنے اسی مبارکباد دے رہے ہیں آج کو 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی مبارکہ دیا نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ ان کے پریشان ہوں گے کہ اسی تے سعادت تو رہ گئے کیونکہ سارے گھروں قرآن پاک ربانی نال پڑھیا نہیں جانتا اسی تے صبح تو شروع ہونے شام تک ایک دو پارے بڑی مشکل نہ پڑھنے ہیں سانو تو قرآن پاک وچ مہارت نہیں ہے پر قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے جڑا بھی اس کو خلوص دے نال اپنے سینے نال لاندا ہے دی تلاوت کردا ہے اللہ تعالی ہر ایک واسطے وکھرے وکھرے درجے رکھ چھڈے نے آپ فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتبع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران جو ہے قرآن پاک میں پڑھ رہا ہے لیکن رک رک کے اٹک اٹک کے اڑ کے پڑھتا ہے قرآن پاک نو پڑھنا وہ واسطے بڑا شاق ہو جاتا ہے بڑا مشکل کے نال پڑھتا ہے آسانی نال قرآن کو پڑھا نہیں جاتا کوئی بات ہے بیچارے ساری زندگی گزر گئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکے ہوں ساری کی عمر کیوں نہیں گزر گئی بچپن تو کھانا کھان لگے ہوں تک کھائی جا رہے ہو ہوں تو کبھی تھی کیا کھانا کھانا ساری کو
دے اندر ہوں شروع کر لو تے تہاڈی قرآن پاک نو بڑھاپے دے اندر پڑھنا یہ ادا اللہ نو اتنی کو پیاری لگنی جے اتنی کو پیاری لگنی جے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے پہلی خوشخبریاں دے دیا فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتدبر فیہ وہو علیہ شاق جڑا بندہ مشکل دینا قرآن پڑھتا ہے اڑ کے پڑھتا ہے رک کے پڑھتا ہے اٹک کے پڑھتا ہے مشکل ہے کہ واسطہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا لیکن پھر بھی وہ پڑھی جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ لے لے بابے اور جنہی زبان کے اندر لکنت ہے مبارکہ لے جاج فرمایا فَلَهُ اجران روانی نہ پڑھنے والا آسانی نہ پڑھنے والا وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف لفظ نہیں ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے کہ ایک نیکی نو اللہ بڑھا کے 10 گنا کر دیتا ہے قرآن پاک کا حرف ایک پڑھے ہے تو اللہ تعالی نیکی کنیاں دیتا ہے 10 دیتا ہے 10 نیکیاں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور آپ نے مثال لے کے سمجھایا فرمایا الف لام میم جی تو سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بل الف حرف لام حرف میم حرف ایک نہیں 3 حرف نے تو جنہیں الف لام میم سارے آپ کو بڑا الف لام میم آپ کو بھی الف لام میم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ناوی 3 نیکیاں سارے نامہ اعمال دے اندر درج فرما دیا ہے لیکن جو بندہ اٹک کے پڑھ رہا ہے مشکل نہ پڑھ رہا ہے روانہ نہ نہیں پڑھ سکتا عرفان صاحب اس بندے دیتے اور بھی کیا کہنے آپ نے فرمایا فَلَهُ اجران اور روانی نہ پڑھنے والا ایک حرف دے بدلے کے اندر 10 نیکی حاصل کرتا ہے جو مشکل جواب پڑھتا ہے پھر بھی اپنا قرآن پڑھ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف دے بدلے کے اندر 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے اس کو 2 ثواب ملتا ہے فَلَهُ اجران انہوں 2 اجر نہیں ایک قرآن پاک ہے تو ہم اندازہ کرو میرے بچے قرآن پاک کی فس کر بیٹھتے ایک تو کرنا پھر انہوں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں ایک آئے تو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں میرا انداز ہے میرا ایمان ہے کہ کرامن کاتبین جنہ دی ڈیوٹی قرآن پاک دے حافظاں دے نال لگدی ہے نا سویر تو لے کے شام تک انہوں نے سون تک لکھ کے انہوں نے کلمہ میں تھک جانیاں تے کس جانیاں نے سیاں میں انہوں نے مک جانیاں نے محفوظ میں انہوں نے ہاتھ بھی انہوں نے انگلیاں میں تھک جاتے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی دے معصوم بندے چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھکتے نہیں یہ نیکیاں کٹھیاں کر کے ویس صاحب تو صبح تو لے کے شام تک اتنی محنت کر دے ہو انہاں بچیاں واسطے روٹی واسطے ہیں پیسے کٹھے کر دے ہو اور یقین جانو تو آدھے یہ پیسے جڑے کٹھے کر رہے ہیں نا یہ بھی نیکیاں مار رہے ہیں جو تسی اپنے بچوں کے خرچ کر رہے ہو کہ تسی پیسے انہیں کٹھے نہیں کر سکتے جنہیں تہاڈے بچے تہاڈے واسطے نیکیاں کٹھیاں کر رہے ہیں یہ تو پتہ قیامت کا دن لگنا ہے میں آخری 2 حدیثاں پڑھنی ہیں تو بات کو ختم کر دینا ایک وقت قیامت میں لگنا ہے ایک ملک قیامت میں پہلا ایسا قیامت میں پتہ چل رہا ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پاک نو پڑھیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کریا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار جاؤ گے، جڑا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کے واسطے قیامت کے دن اللہ کے دربار سفارشی بن جائے گا. حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني حساب دینے واسطے ترازو لگا ہوئے گا انصاف کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریف لے آن کے، اللہ کے فرشتے بھی جمع ہوں گے، ساری خلق جمع ہوئے گی، یہ اللہ کے دربار پیش ہوئے گا. حساب دے تھر تھر کم رہا ہوئے گا، عدالت کے اندر گیا ہے کم رہا ہوئے گا، کب تبھی کاری ہوئے گی. دو شخصیتہ کے کھٹے سے جہاں پہ کھڑیاں ہو جاتی ہیں. جتنے ماں باپ نے ساتھ چھڑ جانا ہے، جتنے بیوی بچیاں نے ساتھ چھڑ جانا ہے، جتنے پیرا پراوا نے ایک دوسرے کو پہچاننا سیاحنا نہیں، اتنے بندہ پیش ہوئے گا اللہ کے دربار سے. دو ساتھی آ جاؤ گے، تیرے جناب اعمال دیکھے جا رہے ہیں، نیکیاں والے پلڑے وچ نیکیاں پائیاں جا رہی ہیں، بدیاں والے پلڑے وچ یہ گناہ پائے جا رہے ہیں، رجسٹر رکھے جا رہے ہیں. تو سجے پاس آواز آئے گی، اے اللہ جڑا بندہ تیرے دربار دے اندر حساب دین واسطے آئے، اللہ میں تیرا مہینہ رمضان جس نے تیری رحمتہ والا مہینہ کیا جاتا سی، اللہ اس بندے نے دنیا کے اندر میری بڑی قدر کی تھی. صبح کی اذان تو لے کے شام کی اذان مغرب تک اس بندے نے اپنی زبان تے تالے لا چھڑے، انہیں کھانا پینا بند کر چھڑیا، انہیں اپنی مرغوبہ بیوی مرغوبی میں حیثیت خامد نہیں دیکھا. اللہ اس نے میرا بڑا حیا کیتا، میں تیرے دربار کے اندر دی سفارش کرنا، اللہ میرا تو بھی حیا کر، اس کو معافی کر چھڑ، میری سفارش کی. اللہ یہ بندہ خوش ہو گیا ہے اور میرا سفارشی آ گیا. ابھی دیکھو دیکھنا پھر ہمیں کو سماج آئے گی. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اللہ میں تیرا قرآن بول رہا ہوں جس میں تو اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرمایا. اللہ ہے وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر میرا بڑا حیا کیتا. اے بندہ دن میں جو روزے رکھتا سی تے رات نو یا اللہ میری تلاوت کریا کرتا سی. انہیں کہ اپنی نینداں بھی قربان کر چھڈیا میرے حیا کے اندر، میرے نال پیار کی وجہ سے نے اپنی نیند کیوں نہیں. جب کسی نال پیار ہوئے تو پھر نال کیا دے رات دی نینداں غائب ہو جاتی ہیں. دنیا نے پیار نہیں پھرنا ہے، اور جنہوں حقیقی پیار رب نہ ہوتا ہے، رب نے رسول نہ ہوتا ہے اور اپنے کلام نہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی راتا فرشتہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ والے پھر انہوں نے راتا جاگ کے گزرتیاں نے، یا اللہ انہیں میرے حیا کیتا، میرے والے نے پیار کیتا، انہیں اپنی نیند قربان کر چھڑی. یا اللہ ساری رات میری تلاوت کریا کرتا سی. میری سفارش ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں
تھوڑی کی توقع ہے اللہ رمضان کی گل موڑ دے گا؟ میں تھوڑے کو پوچھنا اللہ اپنے قرآن کی سفارش میں موڑ دے گا؟ یہ تو تسی کہہ رہے ہو نا کہ جنہیں خبر دیتی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج اونا دی زبانی سنو وہ کی فرما گئے نے آپ فرما گئے نے فَيُشَفَّعَ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا اللہ رمضان کی سفارش کو قبول کر لے گا اللہ اس کو معافی کر چھڑے گا اللہ کو دعا ہے اللہ مالک الملک قرآن پاک دی اور رمضان دی سفارشوں قیامت دن ساڑھے حق قبول فرما لے لیکن وہ جو واسطے سانو کچھ کرنا پہے گا قرآن پاک دی تلاوت کرنی پہے گی نیکیاں کٹھیاں کر لو بابا جی ترغیب دلا گئے نے فرماتے نے ایک ایک حرفوں کا دا نیکیاں نے ملتیاں ایک ایک حرفوں کا دا نیکیاں نے ملتیاں ہندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیا تے جنت دیا حوراں تینوں ویکھ ویکھ کھل دیا افضل تے جنت دیا حوراں تینوں ویکھ ویکھ کھل دیا اللہ نے قسمت تیری چنگی بنائیا یہ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا الف لام میم حرف تین نے سانو بتایا کملی والے امین نے پڑھتے نے اس نو جڑے صاحب یقین نے نیکیاں تی دفتر لکھتا الہیہ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا اللہ کو دعا ہے اللہ مالک الملک اس جامعہ نو قیامت تک آباد رکھے اس کے منتظمین اور معاملین نو اللہ شاد رکھے اور طلبہ نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ سارے بھائی عبید اللہ صاحب دے یہ دونوں بیٹیاں نو اللہ قیامت دے دن انہاں دا سفارشی بنا دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین